ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ وآلہ الکریم، اما بعد. آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ قرآن مجید کی ایک سورۃ الزلزال کا تعارف اور اس کا آسان ترجمہ اور مختصر تفسیر سننے کی ہم سعادت حاصل کریں گے. سب سے پہلے سورہ زلزال یہ مکۃ المکرمہ میں نازل ہوا ہے. اس سورت میں ایک رکوع ہے اور 8 آیتیں ہیں. اس کا نام زلزال ہے، اور زلزال نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ زلزال کا معنی ہے ہلا دینا، اور اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے. اسی مناسبت سے اس سورت کو سورہ زلزال کہتے ہیں. اور سورہ زلزال کی بہت فضیلت ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ زلزال آدھے قرآن کے برابر ہے، اور سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے، اور سورہ کافرون چوتھائی قرآن کے برابر ہے. یعنی جو بندہ اذا زلزلت الارض زلزالہا کا سورہ پڑھے گا تو اس کو آدھے قرآن کے پڑھنے کا ثواب دیا جائے گا. جو بندہ قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھے گا تو اس کو تہائی قرآن کا ثواب دیا جائے گا، اور جو بندہ قل یا ایھا الکافرون پڑھے گا تو اس کو چوتھائی قرآن کا ثواب دیا جائے گا. سورہ زلزال کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں قیامت کی ہولناکیوں اور سختیوں کے بارے میں خبر دی گئی ہے، اور اس سورت کی ابتدا میں قیامت قائم ہوتے وقت کی چند علامات بیان کرنے کے بعد بتایا گیا کہ قیامت کے دن زمین اللہ تعالی کے حکم سے مخلوق کا وہ سب کچھ بیان کر دے گی جو اس پر انہوں نے کیا ہوگا. اور اس کی آخری آیتوں میں بتایا گیا کہ قیامت کے دن لوگ مختلف حالتوں میں اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور جس نے ذرہ بھر نیکی کی تو اس کو نیکی کا بدلہ دیا جائے گا، اور جس نے ذرہ برابر گناہ کیا تو اس کو اس گناہ کا عذاب دیا جائے گا. آئیے سورت کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے متعلق اس کا ترجمہ اور تفسیر سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها. جب زمین تھر تھرا دی جائے گی جیسے اس کا تھر تھرانا طے ہے. ارشاد فرمایا کہ جب زمین اپنے زلزلے کے ساتھ تھر تھرا دی جائے گی اور زمین پر کوئی درخت، کوئی عمارت، کوئی پہاڑ باقی نہ رہے گا، حتیٰ کہ زلزلے کی شدت سے ہر چیز پھوٹ پھوٹ جائے گی. اور یہ زمین کا تھر تھرانا اس وقت ہوگا جب قیامت نزدیک ہوگی، یا اس وقت ہوگا جب قیامت کا دن ہوگا. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. اور زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے گی. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. ان دونوں آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جب زمین اپنے اندر موجود خزانے اور مردے سب نکال کر باہر پھینک دے گی، مطلب یہ کہ انسان اور جنات بوجھ والے وجود ہیں. جب تک زمین کے اوپر موجود ہیں تو وہ زمین پر بوجھ ہیں، اور جب زمین کے اندر ہوں تو زمین کے لیے بوجھ ہے. اسی وجہ سے انسانوں اور جنات کو ثقلین بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ مردہ ہوں یا زندہ زمین ان کا بوجھ اٹھاتی ہے. تو اس آیت میں جو لفظ بوجھ ذکر کیا گیا کہ زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے گی، تو اس بوجھ سے مراد مردے ہیں. تو زمین اپنے مردوں کو باہر پھینک دے گی قیامت کے دن، اور آدمی کہے گا اسے کیا ہوا. یومئذ تحدث اخبارها.
اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے حکم بھیجا. ان دونوں آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جب یہ سارے امور واقع ہو جائیں گے، یعنی جو ہے زمین تھر تھر کانپ جائے گی اور زمین جو ہے اپنے بوجھوں کو باہر پھینک دے گی، تو اس کے بعد یہ تمام واقعے جب ہو جائیں گے تو اس دن زمین اللہ تعالیٰ کے حکم سے مخلوق کو اپنی خبریں بتائے گی. یعنی انسان جو کچھ زمین پر کیا، زمین انسان کو بتائے گی تو نے مجھ پر یہ کیا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ گواہی پیش کرے گی. تو جو انسان زمین پر ذرہ برابر نیکی کیا ہوگا تو وہ اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے گی، اور جس نے کوئی گناہ کیا تو وہ اس کے گناہ کو بیان کرے گی. چنانچہ وہ یوں کہے گی کہ فلاں شخص نے مجھ پر نماز پڑھی، فلاں نے زکوٰۃ دی، فلاں نے روزے رکھے، فلاں نے حج کیا. اور جو برا انسان ہے اس کے بارے میں یوں کہے گی کہ فلاں نے کفر کیا، فلاں نے زنا کیا، فلاں نے چوری کی، فلاں نے ظلم کیا. حتیٰ کہ کافر یہ سن کے تمنا کرے گا کہ اسے جہنم میں پھینک دیا جائے. اللہ اکبر. لہذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ گناہ کرتے وقت زمین سے محتاط رہے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے، حضرت ربیعہ جرشی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمین سے محتاط رہو کہ یہ تمہاری اصل ہے، اور جو کوئی اس پر اچھا یا برا عمل کرے گا یہ اس کی خبر دے گی. اسی طرح انسان کے ہر اعضا جن سے ہم گناہ کرتے ہیں یہ بھی ہمارے اعمال پر گواہ ہیں، اور قیامت کے دن یہ وہ سب اعمال بیان کر دیں گے جو ان سے کیے گئے ہوں گے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بھی خود ارشاد فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا. لہذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ جب اپنے کان، آنکھ، دل، زبان، ہاتھ، پاؤں سے کوئی گناہ کرنے لگے تو وہ یہ بات پیش نظر رکھے کہ قیامت کے دن یہی اعضاء اس کے اس گناہوں کی گواہی دیں گے. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس دن لوگ اپنے رب کی طرف پھریں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں. ان آیتوں کا ایک معنی یہ ہے کہ قیامت کے دن لوگ حساب کی جگہ پر پیش ہونے کے بعد وہاں سے کئی راہیں ہو کر لوٹیں گے. کوئی دائیں طرف سے ہو کر جنت کی طرف جائے گا، کوئی بائیں جانب سے ہو کر دوزخ کی طرف جائے گا، تاکہ انہیں ان کے اعمال کی جزا دکھائی جائے. دوسرا معنی یہ ہے کہ جس دن وہ امور واقع ہوں گے جن کا ذکر ابھی کیا گیا، تو اس دن لوگ اپنی قبروں سے حساب کی جگہ کی طرف مختلف حالتوں میں لوٹیں گے کہ کسی کا چہرہ سفید ہوگا، کسی کا چہرہ سیاہ ہوگا، کوئی سوار ہوگا، کوئی زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑا ہوگا، کوئی پیدل چل رہا ہوگا، کوئی امن کی حالت میں ہوگا، کوئی خوف زدہ ہوگا، تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے وہ اسے دیکھے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے وہ اسے دیکھے گا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ہر مومن اور کافر کو قیامت کے دن اس کے نیک اور برے اعمال دکھائے جائیں گے. مومن کو اس کی نیکیاں اور برائیاں دکھا کر اللہ تعالیٰ برائیاں بخش دے گا اور نیکیوں پر ثواب عطا فرمائے گا، اور کافر کی نیکیاں رد کر دی جائے گی کیونکہ وہ کفر کی وجہ سے ضائع ہو چکی، اور برائیوں پر اس کو عذاب دیا جائے گا. اس آیت سے معلوم ہوا کہ نیکی تھوڑی سی بھی کارآمد ہے اور گناہ چھوٹا سا بھی وبال ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ کبھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی بات کہتا ہے اور اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا. یعنی بعض باتیں انسان کے نزدیک نہایت معمولی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس بات کی وجہ سے اس کے بہت سے درجے بلند کر دیتا ہے. اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی بات کر دیتا ہے
تو اس کا خیال بھی یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی معمولی بات ہوتی ہے، لیکن اس بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں گرا دیتا ہے، جہنم کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا ہر وقت اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی باتیں کریں، ہر وقت اچھی باتیں زبان سے ادا کریں، برائیوں سے بچیں، گناہوں سے بچیں، کیونکہ اگر آپ دنیا میں رہ کر ذرہ برابر نیکی کرتے ہیں تو اس کا بھی آپ کو بدلہ ہے، اور ذرہ برابر بھی آپ گناہ کرتے ہیں تو اس کا بھی بدلہ ہے۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اچھائی اور نیکی کرنے کی کوشش کریں اور برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔